السلام علیکم، آپ سب کیسے ہیں؟ اللہ پاک آپ سب کو اپنی حفظ و ایمان میں رکھے اور ٹھنڈ بہت زیادہ ہے تو اپنے آپ کو ٹھنڈ سے بھی بچائیں، ٹھیک ہے؟ چلیں جی، وقت ضائع کیے بغیر اسلامیات ہے ہماری 3 کلاس کی، ٹھیک ہے؟ اس کا باب ہے چہارم، مینس کی 4 چیپٹر اس کا ہمارا سٹارٹ ہو گیا ہے۔ اخلاق و آداب نمبر 1 پارٹ ہے اس کا، سچ کی اہمیت۔ اور یہ ہماری ڈیلی لائف میں یہ بہت ضروری ہے۔ ہم اپنے بچوں کو سچ جو ہے وہ خود ہی سکھائیں گے کہ سچ کیسے بولنا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم بچے مطلب اگر کوئی سچ بول رہے ہیں تو اس میں مطلب اس بچے کی غلطی ہے، بٹ وہ سچ بول رہے ہیں تو کوشش کریں کہ آپ اس بچے کو پنشمنٹ نہ کریں، کیونکہ جب ہم اس کو پنش کریں گے تو وہ کیا ہوگا، وہ سچ کا ساتھ چھوڑ دے گا، وہ آگے سے جھوٹ کا سہارا جو ہے وہ لینا سٹارٹ ہو جائے گا۔ تو کوشش کریں کہ بچوں کو سچ بولنے کی طرف راغب کریں، ترغیب کریں بچوں کو۔ کبھی بھی یہ مینس کہ آج کل ایسے ہوتا ہے کہ موبائل پہ جی کہہ دیں جی ماما گھر نہیں ہے یا کچھ اس ٹائپ کے، تو یہ جو ہوتی ہیں نا چھوٹی چھوٹی سی باتیں، یہ بچوں کے لیے جو ہے وہ آگے جا کے بڑا مطلب ٹینشن کریٹ کرتی ہیں کہ بچوں کو جو ہے وہ جھوٹ بولنے کی ہیبٹ جو ہے وہ ان کے اندر ڈیولپ ہو جاتی ہے۔ آپ نے بچوں کے اندر ہمیشہ سچ بولنے کی ہیبٹ ڈیولپ کرنی ہے، جھوٹ بولنے کی ہیبٹ ڈیولپ نہیں کرنی، ٹھیک ہے؟ کیونکہ یہ جو ماں کی گود ہوتی ہے اور یہ جو گھر ہوتا ہے نا، یہ بچے کی پہلی درسگاہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی جب بچہ جو پیدا ہوتا ہے وہ ابھی اسکول کالج وغیرہ اسکول تو نہیں جا رہا ہوتا، بٹ وہ کیا ہوتا ہے، وہ اپنے گھر سے، اپنے ماں باپ سے، اپنے بہن بھائیوں سے، اپنے دادا دادی سے، مطلب جو بھی اس کے فیملی ممبرس ہیں، چاچو وغیرہ ہیں یا جو بھی ہے، تو وہ ان سب کو دیکھ کے جو ہے وہ کاپی کرتا ہے، کیونکہ بچہ ایک بلینک ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہے مطلب بچہ جو ہوتا ہے وہ اس کو نہیں پتا ہوتا کہ اس کے لیے کیا چیز غلط ہے اور کیا چیز اس کے لیے ٹھیک ہے۔ تو بچہ جو ہوتا ہے نا اس کو بچے کے لیے جو ہے نا جو یہ چیزیں ہوتی ہیں نا یہ بالکل نہیں ہوتی ہیں۔ وہ جیسا دیکھ رہا ہوتا ہے، جیسے کہ اس کے ماما پاپا کیا کر رہے ہیں، اس کے دادا دادی کیا کر رہے ہیں، اس کے چاچو چاچی کیا کر رہے ہیں، بڑے بہن بھائی کیا کر رہے ہیں، تو یہ سب چیزیں جو ہوتی ہیں نا یہ اس کو وہ اس طرف اٹریکٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی اگر ہم اچھے کام کریں گے، سچ بولیں گے، اور بچے کو بھی اس چیز کی پھر جو ہے وہ ہیبٹ ہو جائے گی، ہیبٹ ڈیولپ ہو جائے گی اس کے اندر نا۔ تو کوشش کریں آپ گھر سے ہی بچے کو جو ہے وہ اچھی اچھی باتیں سکھائیں، اور مورل سٹوریز بچوں کو لازمی سنایا کریں، جیسے کہ پیغمبروں کی سٹوریز ہیں اور اولیاء کرام کی سٹوریز ہیں۔ یہ سب چیزیں جو ہوتی ہیں نا، یہ بکس ہوتی ہیں، یہ بچوں کو آج کل تو آپ لوگوں کو پتہ ہے اتنا فائدہ ہے، آپ لوگ نیٹ سے سرچ کریں، آپ کو ہر چیز کا آنسر ملتا ہے، ہر چیز کی سٹوری آپ کو اویل ہو جاتی ہے، آپ وہ سنیں خود غور سے، پھر اس کے بعد اپنی ورڈنگ میں بچوں کو سنائیں، تاکہ جو ہے وہ بچہ جو ہے اس کو سمجھ آئے۔ کیونکہ اگر آپ موبائل ان کو دے دیں گے، ان کو وہ دلچسپی کا اظہار نہیں ہوگا۔ جو آپ لوگ خود اپنے آپ سے بچوں کو سنائیں گے نا، جب آپ اپنے بچوں کو خود ان کو سنائیں گے تو وہ بڑے غور سے سنیں گے کہ ہمارے ماں باپ کیا کہہ رہے ہیں۔ لیکن آپ ان کو موبائل پکڑا دیں گے، انہیں کہیں گے جی یہ اچھے کارٹون ہیں، یہ اچھی سٹوریز ہیں، یہ آپ دیکھیں، یہ کریں وہ کریں، تو وہ تھوڑی دیر آپ کے سامنے تو دیکھیں گے، بٹ ان کا جب انٹرسٹ ڈیولپ نہیں ہوگا تو وہ کیا ہوگا، وہ اس کو بند کر دیں گے۔ تو کوشش کریں آپ بچوں کو خود تھوڑا سا ٹائم دیں، بے شک رات میں، دن میں، کسی بھی ٹائم، کھانا کھاتے ہوئے، مینس کہ جو بھی آپ کے پاس ایزیلی اویل ہو، آپ بچوں کو وہ ٹائم دیں، اور بچوں کو جو ہے وہ مورل سٹوریز خود سنایا کریں۔ چلیں جس کے ساتھ ہی ہم چیپٹر کا آغاز کرتے ہیں، سچ کی اہمیت ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو نیک صفات اپنانے کا حکم دیا ہے، ان میں سے ایک سچ ہے۔ سچ بولنے سے مراد ہے کہ انسان وہی بات کرے جو حقیقت، اور غلط بات کرنے سے گریز کرے۔ اسلام میں سچائی اس قدر اہمیت ہے کہ ہر مسلمان کو ہمیشہ نہ صرف سچ بولنے کی تاکید کی گئی ہے، بلکہ سچے لوگوں کا ساتھ دینے اور ان کی صحبت میں رہنے کا بھی حکم دیا گیا ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے، ترجمہ: اے اہل ایمان، اللہ سے ڈرتے رہو اور راست بازوں کے ساتھ رہو۔ راست باز کسے کہتے ہیں؟ راست کس کو کہتے ہیں؟ راست باز کس کو کہتے ہیں؟ جو سچ بولتے ہیں، جو حقیقت بیان کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو کیا ہے کہ دیکھیں، اگر آپ اچھے انسان کے ساتھ رہو گے نا تو آپ اچھے بنو گے، آپ کو آپ دیکھو گے وہ فلانا ایسی اچھی یہ کر رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، یہ کر رہا ہے، وہ کر رہا ہے، آپ کو بھی وہی اچھی عادت بنے گی، ٹھیک ہے؟ کوشش کریں کہ اپنی صحبت جو ہے وہ ٹھیک کریں، اچھے انسانوں کے ساتھ رہیں۔ اسی طرح ایک اور مقام پر سچ بولنے والوں کے لیے انعام کا تذکرہ کیا کرتے ہوئے کہا گیا، یعنی جو سچ بولتی ہیں وہ ایک تو دین دنیا دونوں ہی سنور جاتی ہیں ان کی، ٹھیک ہے؟ تو کیا ہوتا ہے، اسی طرح ایک اور مقام پر جو ہے وہ سچ بولنے والوں کے لیے جو انعام کا تذکرہ کیا گیا، اس کا میں ترجمہ بتا دیتی ہوں آپ کو۔
اللہ نے ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم کو مقرر کر دیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے وہ مغفرت، ایک تو ان کو بخشش ہو جائے گی، دوسرا ان کے لیے اجر عظیم ہے، یعنی ان کے لیے بہت زیادہ اس چیز کا اجر ہے، ٹھیک ہے۔ یہ سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 35 ہے۔ آگے ہے جی، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سچائی کی اہمیت پر بہت زور دیا ہے اور ہر مسلمان کو اسے اپنانے کا حکم دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی سچائی کا بہترین نمونہ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی ہی کی وجہ سے مکہ مکرمہ کے لوگ آپ کو صادق کے لقب سے پکارتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے مینس کہ وہاں پہ کریکٹلی مجھے یاد تو نہیں، ابو جہل یا ابو سفیان، تو دونوں میں سے، مطلب وہ کہتے تھے کہ ہم آپ کی سچائی کا اعتراف کرتے ہیں لیکن جو دین آپ لے کے آئے ہیں ہم اس دین کو نہیں مانتے، یعنی انہوں نے اس چیز کا اعتراف کیا کہ آپ صادق اور امین ہیں، لیکن ہم جو دین آپ لے کے آئے ہیں ہم اس دین کو ماننے سے انکار کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یعنی آپ صادق اور امین تھے، اور کفار بھی اس بات کا وہ اقرار کرتے تھے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم صادق اور امین ہیں، ٹھیک ہے۔ آگے ہے جی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سچائی کی اہمیت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، بے شک سچائی نیکی ہے اور بے شک نیکی جنت کی طرف لے کر جاتی ہے، بے شک جھوٹ گناہ ہے اور بے شک گناہ جہنم کی طرف لے کے جاتا ہے۔ یہ صحیح بخاری حدیث 6094 ہے جی۔ آگے ہے جی، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہاں پہ کیپشن میں دیا ہوا ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس وقت تک بندے کا ایمان مکمل نہیں ہوگا جب تک وہ جھوٹ نہ چھوڑتے، حتیٰ کہ مذاق میں بھی جھوٹ نہ بولے، ٹھیک ہے۔ آگے ہے جی، سچ کے فوائد۔ سچ بولنے سے انسان کو کئی فوائد حاصل ہوتے ہیں، ان میں سے چند ایک درجہ ذیل ہیں۔ سچ بولنے سے انسان کے اعتماد میں اضافہ ہوتا ہے، سچ بولنے والے کو معاشرے میں عزت و احترام سے دیکھا جاتا ہے، سچ معاشرے میں امن و سکون قائم کرتا ہے، سچ انسان کی بہت سی برائیوں اور گناہوں سے بچاتا ہے، یعنی سچ بولنے سے سب سے پہلے تو معاشرے میں نا بڑا امن سکون ہو جاتا ہے، یعنی کوئی جھوٹ نہیں بولتا نا، تو پتہ ہوتا ہے کہ بھئی سب سچ بول رہے ہیں، تو بڑا مطلب لڑائی جھگڑے وغیرہ یہ ان چیزوں سے جو ہے وہ معاشرے کی جو ہے وہ جان چھوٹ جاتی ہے۔ معاشرے کے امن و سکون اور اس کی تعمیر اور ترقی کی بنیاد سچ پر ہے۔ سچ اسلامی معاشرے کا بنیادی حصہ ہے، یہی وجہ ہے کہ اسلام میں اس کو اپنانے کی بہت تاکید کی گئی ہے۔ سچ بولنا ایک ایسا عمل ہے جس سے نہ صرف انسان کو اجر ملتا ہے بلکہ اس سے انسان کی زندگی پر بھی کئی اثرات جو ہوتے ہیں وہ مرتب ہوتے ہیں، جبکہ جھوٹ ایک ایسا عمل ہے جس سے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ناراض ہوتے ہیں اور انسان دنیا اور آخرت دونوں ہی تباہ ہو جاتی ہیں۔ اسی لیے ہمیں بھی چاہیے کہ سچ بولیں، سچائی کا ساتھ دیں، اسی میں اللہ اور اس کے رسول کی رضا ہے اور اسی میں ہماری جو ہے وہ بھلائی ہے، ٹھیک ہے۔ میں نے آپ لوگوں کو سچ بولنے کی بہت سی باتیں، گھریلو باتیں بھی آپ لوگوں کو بتائی ہیں کہ آپ بچوں کی جو ہے وہ تربیت کے لیے جو ہے وہ سچ بولنا جو ہے وہ نہایت ضروری ہے، کہ اگر آپ سچ نہیں بولیں گے تو بچوں کی تربیت جو ہے وہ مطلب اس میں کافی اثرات جو ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، افیکٹ ہوتے ہیں۔ چلیں جی، اس کی ایکسرسائز کی طرف آتے ہیں۔ درست جواب کا انتخاب کریں۔ ایک مسلمان کو صحبت میں رہنے کا حکم دیا گیا، کس کی؟ دوستوں کی، اساتذہ کی، سچے لوگوں کی، عبادت گزاروں کی؟ سچے لوگوں کی صحبت میں جو ہے وہ ایک مسلمان کو رہنے کا جو ہے وہ حکم دیا گیا۔ ویسے تو اساتذہ کی دو صحبت بھی اچھی ہوتی ہے بات، لیکن جو اسلام نے حکم دیا ہے نا وہ سچے لوگوں کی صحبت میں رہنے کا دیا ہے۔ وہی بات کرو جو حقیقت ہو کہلاتا ہے، یعنی وہی بات کرنا جو حقیقت ہو کہلاتا ہے، یعنی جو بات ایز اٹ از ہو اسی کو بیان کرنا جو ہے وہ کیا کہلاتا ہے؟ سچ۔ عفو و درگزر، احترام، یقین، کیا کہلاتا ہے جی؟ اس میں الف آ جائے گا، سچ۔ اللہ تعالیٰ نے مغفرت اور اجر عظیم کا وعدہ کیا ہے سچ بولنے والوں سے، رواداری کرنے والوں سے، تجارت کرنے والوں سے، پورا تولنے والوں سے۔ کن سے جی؟ اجر عظیم یہ میں نے بتایا تھا نا ابھی، ایک سورہ انعام میں جو ہے سورہ انعام نہیں، انعام کا جو ہے وہ تذکرہ ہے سچ بولنے والوں کے لیے۔ کون سی آیت تھی؟ سورہ احزاب تھی، ہاں، سورہ احزاب کی آیت نمبر 35 ہے، جس میں جو ہے وہ انعام کا تذکرہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہی ہے کہ کس کے لیے وہ تذکرہ؟ سچ بولنے والوں کے لیے۔ اس کے بعد دال پہ آ جاتے ہیں۔ حدیث کے مطابق جب تک بندہ جھوٹ بولنا نہ چھوڑے اس کا مکمل نہیں ہو سکتا۔ کیا مکمل نہیں ہوگا؟ حج، صدقہ، روزہ یا ایمان؟ تو اس کا آنسر آئے گا ایمان، ٹھیک ہے۔
اس کے بعد ہے جی خالی جگہ پر کریں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ڈیش اپنانے کا حکم دیا۔ کیا اپنانے کا حکم دیا؟ نیک صفات۔ کیا اپنانے کا حکم دیا جی؟ نیک صفات۔ انسانی معاشرے کی تعمیر و ترقی کی بنیاد سچ ہے، سچ ہے۔ انسانی معاشرے کی تعمیر و ترقی کی بنیاد کس پر ہے جی؟ سچ پر ہے۔ سچ بولنے سے انسان کے اعتماد میں اضافہ ہوتا ہے۔ کس میں اضافہ ہوتا ہے؟ اعتماد میں۔ اس کے بعد ہے جی دال ہے جی، جھوٹ بولنے والے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے جھوٹ بولنے والے سے اللہ اور اس کے رسول کیا ہو جاتے ہیں جی؟ ناراض ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لاسٹ والی بلینک میں آئے گا ناراض۔ اب نمبر 3 ہے جی مختصر سوالات کے جواب دیں۔ سچ کے معنی کیا ہیں؟ یہ میں نے رائٹ کیا ہوا ہے یہاں پہ آنسر۔ آپ بک سے بھی لکھ سکتے ہیں، بٹ یہ میں نے رائٹ کیا ہوا ہے تو یہاں سے دیکھ لیں۔ جواب ہے جی سچ بولنے سے مراد انسان وہی بات کرے جو حقیقت اور غلط بات کرنے سے گریز کرے۔ سچ بولنے کے معنی کیا ہیں جی؟ سچ بولنے سے مراد ہے کہ انسان وہی بات کرے جو حقیقت اور غلط بات کرنے سے گریز کرے۔ بے ہے جی قرآن مجید میں سچ بولنے والوں کے لیے کس انعام کا ذکر ہے؟ سچ بولنے والوں کے لیے انعام کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا کیا ہے؟ اللہ نے ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم مقرر کر دیا ہے، ٹھیک ہے۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 35 ہے، یا یہ میں نے آپ کی یاد دہانی کے لیے رائٹ کیا ہے۔ اگر بچے سے ترجمہ بھی لکھ لیں تو صحیح ہے، ٹھیک ہے آنسر۔ سچ کے بارے میں ایک حدیث مبارکہ تحریر کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ارشاد فرمایا، بے شک سچائی نیکی ہے اور بے شک نیکی جنت کی طرف لے کے جاتی ہے، اور بے شک جھوٹ گناہ ہے اور بے شک گناہ جہنم کی طرف لے کے جاتا ہے۔ یہ اچھے سے آپ لوگ رائٹ کر لیں، اور میں آپ لوگوں سے یہی ریکویسٹ کروں گی، پلیز میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، سبسکرائب لازمی کریں، اور ویڈیو کو شیئرز کریں۔ یا آپ رائٹ کر لیں اچھے سے۔ اس کے بعد ہم لانگ کوسچن کی طرف آ جاتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے میں نے بک شروع سے بھی سٹارٹ کی ہوئی ہے اور لاسٹ سے بھی سٹارٹ کی ہوئی ہے۔ اب ہمارے مڈ کے چیپٹر رہ گئے ہیں۔ لاسٹ سے سٹارٹ کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اب جو ہے وہ اینول پیپرز میں جو ہے وہ لاسٹ سے ہی آئے گا، تو میری کوشش ہے کہ میں وہی کرواؤں۔ سٹارٹنگ والے جو ہیں وہ بعد میں کروائے جائیں گے، اور جو لاسٹ والے ہیں وہ کروا دیے میں نے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام اور یہ وہ سارے چیپٹر کمپلیٹ ہو گئے ہیں میرے، اور 2 کلاس کی بک تو ویسے ہی میری کمپلیٹ ہو گئی ہے، شکر الحمدللہ۔ تو باقی یہ والی بک بھی انشاءاللہ تعالیٰ 1-2 دن میں کمپلیٹ ہو جائے گی، اور میں نے باقی بھی بکس ساتھ ساتھ کنٹینیو رکھی ہوئی ہیں۔ اگر کسی کو کوئی بھی پرابلم ہو تو پلیز مجھے کمنٹ کریں، اور ویب سائٹ بھی اویل ہے، اور میرا اکاؤنٹ ہے جی اس کا فیس بک کا اذان اکیڈمی کے نام سے ہی، اسی نام سے میرا فیس بک اکاؤنٹ بھی ہے، انسٹا بھی میرا اسی نام سے ہے۔ اگر آپ لوگوں کو کوئی مسئلہ ہے تو آپ وہاں پہ بھی مجھے ٹیکس کر سکتے ہیں۔ اذان اکیڈمی جو لوگو اس کے اوپر لگا ہوا ہے وہی لوگو جو ہے وہ اس پہ بھی لگا ہوا ہے۔ پھر بھی میں آج اپنا فیس بک اکاؤنٹ اور انسٹا اکاؤنٹ جو ہے وہ شیئر کر دوں گی نیچے۔ چلیں جی، آپ لوگوں نے نوٹ کر لیا ہوگا۔ اب لانگ کوسچن کی طرف آ جاتے ہیں۔ یہ لانگ کوسچنس کی طرف آ جاتے ہیں۔ لانگ کوسچن میں ہے جی درجہ ذیل سوالات کے جو ہے وہ تفصیلی جواب دیں۔ الف سچ کی اہمیت اور قرآن و حدیث کی روشنی میں واضح کریں، ٹھیک ہے۔ اب اس کا جواب جو ہے وہ کافی لمبا ہے، اگر آپ اس میں سے کچھ لائن سکپ کرنا چاہیں تو آپ سکپ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ قرآن و حدیث دونوں کی روشنی میں ہے نا، تو اس لیے حدیث بھی لکھنی ہوگی، اور قرآن کے مطابق قرآن کی آیات کا ترجمہ بھی لکھنا ہوگا، ٹھیک ہے، دونوں چیزیں ہیں۔ اگر بیچ میں سے آپ جو کچھ سکپ کرنا چاہتے ہیں تو آپ سکپ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن یہ جو ان کے ترجمے ہیں نا، قرآن پاک کی آیات کے ترجمے اور حدیث جو بیان کی گئی ہیں اس میں، وہ لازمی کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ سچ کی اہمیت قرآن و حدیث کی روشنی میں واضح کریں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو نیک صفات اپنانے کا حکم دیا ان میں سے ایک سچ ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے اہل ایمان، یہ اس کا ترجمہ بتا رہی ہوں میں آیات کا،
اے اہل ایمان اللہ سے ڈرتے رہو اور راست بازوں کے ساتھ رہو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سچ بولنے والوں کے لیے نام کا تذکرہ کیا ہے۔ اللہ نے ان کی مغفرت کے لیے اجر عظیم مقرر کر رکھا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ تو ہو گیا قرآن کی روشنی میں، اب یہ نیچے حدیث کی روشنی میں آ گیا۔ ٹھیک ہے، یہ دونوں ترجمے ہیں۔ آپ اگر شارٹ کوسچن آنسرز یاد کر لیں گے نا تو لانگ میں یہ سب وہی آپ کو پٹ کرنے ہوں گے، ادروائز اس میں کچھ بھی ڈیفیکلٹ نہیں ہے، کچھ بھی مینس کہ اور نہیں ہے کچھ بھی۔ ٹھیک ہے، تو اللہ نے ان کی مغفرت اور اجر عظیم کو مقرر کر دیا ہے۔ سوری میں دوبارہ سے ترجمہ بول گئی ہوں۔ چلیں جی، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سچائی کی اہمیت پر بہت زور دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچائی کا بہترین نمونہ تھے، اس لیے ہمیں بھی سچائی کو اپنانا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کی وجہ سے صادق اور امین کے لقب سے پکارا جاتا تھا۔ ٹھیک ہے، نبی کریم نے ارشاد فرمایا، بے شک سچائی نیکی ہے اور بے شک نیکی جنت کی طرف لے کر جاتی ہے، اور بے شک جھوٹ گناہ ہے اور بے شک گناہ جہنم کی طرف لے کے جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ دیکھیں پیچھے سے بھی ذرا نوٹ کر لیں آپ، پھر اس کے بعد لاسٹ کوسچن ہمارا رہ جائے گا، پھر میں اس کا آنسر آپ لوگوں کو بتاتی ہوں۔ چلیں یہ لیں جی، آپ یہ اچھے سے نوٹ کر لیں، یہ لیں جی یہ اچھا جی، امید ہے آپ لوگوں نے نوٹ کر لیا ہوگا۔ اب یہ لاسٹ والا جو ہے نا وہ ہمارا ہے سچ بولنے کے فوائد تحریر کریں۔ تو یہ سچ بولنے کے فوائد ہیں، یہاں سے لے کر یہاں تک، یہ سچ کے جو فائدے ہیں نا، بینیفٹس ہیں، وہ آپ نے رائٹ کرنے ہیں۔ ٹھیک ہے، اگر آپ کے پاس کچھ اور خود سے بھی بچوں کو کانسیپٹ اگر کلیئر ہو گیا تو وہ خود سے بھی بینیفٹس جو ہے وہ رائٹ کر سکتی ہیں، ضروری نہیں یہی والے بینیفٹس رائٹ کریں، ان کو جو خود سے بھی رائٹ بینیفٹ پتہ ہیں وہ بھی وہ رائٹ کر سکتی ہیں۔ سچ بولنے کے فوائد یہاں تک ہے۔ چلیں جی، اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا چیپٹر ہوا کمپلیٹ۔ مجھے اپنی دعاؤں میں اجازت دیں، اور لاسٹ میں پھر وہی ریکویسٹ کروں گی جو ہمیشہ سے کرتی آ رہی ہوں، میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں لازمی، اور کمنٹ بھی کریں۔ اور اگر آپ لوگوں کو کوئی بھی پرابلم ہے، میں اپنا انسٹا اور فیس بک اکاؤنٹ یہاں پہ مینشن کر دیتی ہوں، ٹویٹر بھی ہے میرا، آپ جو بھی آپ کو اچھا ایزی لگے آپ مجھے میسج کر سکتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔